لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. عما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اہل علم اور اہل نظر کے درمیان ایام شہادت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے اس عظیم مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. فرش اعضاء پہ موجود اکثریت جوانوں اور نوجوانوں کی ہے، جسے دیکھ کر گزشتہ مجالس بھی جب خطاب کی تھی تو خوشی کا اظہار کیا تھا، اور آج بھی اس بات کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس جگہ پر آج اس مجلس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے. اور ایام عزائے فاطمیہ کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان مجالس کے زیر سایہ اس انداز سے پروان چڑھائیں جس انداز سے شہزادی چاہتی تھی. اسی لیے آج کی اس مجلس کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے ضرورت وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد. اور شاید مجھے یہاں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ کی توجہ درکار ہے. یقیناً آپ بڑی توجہ کے ساتھ مجلس کو سماعت فرماتے ہیں. موضوع بہت بڑا ہے اور بہت اہم ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اس کائنات میں حضرت صدیقہ کبریٰ کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، اور اگر تھی تو اس ضرورت کو کتنا بڑا ہم سوچ سکتے ہیں. آخر مجلس میں آپ کو اس کا نتیجہ دوں گا، اور آپ اس وقت یہ احساس کریے گا، اگرچہ ایک مجلس میں ساری باتیں نہیں بیان ہو سکتی، لیکن جتنی بھی باتیں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، خصوصاً اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ گھر پر جا کر اس موضوع سے متعلق تھوڑا سا سوچئے گا، اور جو باتیں بیان کروں اسی دشا میں اور اسی زاویے کے حوالے سے سوچئے گا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس پورے نظام میں
یہ جو نظام ولایت اور ہدایت اللہ نے رکھا ہے، اس نظام ولایت اور ہدایت میں اگر صدیقہ کبریٰ کو نکال دیا جائے تو یہ سارا کا سارا نظام آپ کو ختم ہوتا نظر آئے گا۔ اور یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، نہ کوئی خطابت ہے، یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ سے بیان کی ہے۔ اور اس کو آپ کو ابھی آخر میں جب نتیجہ دوں گا تب آپ کو واقعی یہ احساس ہوگا کہ اس کائنات میں اگر صدیقہ کبریٰ کے وجود بابرکت کو ہٹا لیا جائے تو کتنا بڑا خلل اس نظام ولایت اور ہدایت میں ہو سکتا تھا۔ اور یقین جانیں کہ یہ جملہ میں نے کئی جگہ پہ کہا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، نہ میں یہاں خود سے آیا ہوں اور نہ آپ اس فرش ازاں تک خود سے آئے ہیں۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ اس 8 ارب کی آبادی میں 200 کروڑ کے مسلمان تقریباً، اور اس 200 کروڑ مسلمان میں 25 سے 30 کروڑ اہل بیت کے چاہنے والے شیعیان حیدر کرار، اور اس میں سے پروردگار عالم نے آپ کا انتخاب کیا کہ اس مجلس میں آپ کو شرکت کرنی ہے۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں یہ لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب یہ مادیات کے پردے ہٹیں گے اور جب قیامت کے میدان میں ہم سب حاضر ہوں گے اپنے نامہ اعمال لے کر، اس وقت انسان کف افسوس ملے گا کہ کاش فلاں مجلسوں میں اور شرکت کر لی ہوتی، کیونکہ جو ثواب مل رہا ہے اور جس ثواب سے انسان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، وہ بلندی درجات لوگوں کے دیکھنے کے بعد احساس ہوگا کہ کاش زندگی میں جو دنیا کی بھاگ دوڑ تھی اس میں سے کچھ وقت اور نکالتے اور ان ایام میں مجالس میں شرکت کرتے تو آج درجہ اور بلند ہو گیا ہوتا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ میں باب حدیث میں نہیں جاؤں گا، ورنہ اگر میں اس طرف گیا تو ایک پورا الگ ٹاپک ہے وہ کہ صدیقہ کبریٰ احادیث کی روشنی میں آپ دیکھیں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام محمد و آل محمد، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر، فرماتے ہیں فاطمہ لیلۃ القدر ہیں، اور اس کے بعد خود فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور جس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت جو حق کے معرفت ہے، اگر اس انداز سے معرفت کو حاصل کیا فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، تو اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب اگر اس سے آپ قرآن سے اٹھا کر پوچھئے تو قرآن نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہارے بساط میں یہ طاقت ہی نہیں ہے، تمہارے وجود میں یہ سکت ہی نہیں ہے کہ تم لیلۃ القدر کو سمجھ سکو، تم یہ جان سکو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لہٰذا ہم خود تمہیں بتائے دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کبھی کبھی جوش میں لوگ اس کا ترجمہ غلط کر بیٹھتے ہیں، وہ یہ کر بیٹھتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 راتیں نہیں ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ اب آپ سوچیں یعنی 1000 مہینے کو اگر آپ زندگی میں کنورٹ کریں تو کم سے کم ایک زندگی ہے جو انسان کی پوری نکل کر آ جائے گی۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہاری پوری زندگی ایک طرف اور شب قدر کی فضیلت ایک طرف، اس کے باوجود تم شب قدر کی حقیقت کو درک نہیں کہہ سکتے۔ اے میرے چھٹے امام، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے جناب صدیقہ کو شب قدر سے تعبیر کیے کہ جس طریقے سے قرآن نے شب قدر کے بارے میں کہا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی لگا دو تب بھی شب قدر کی عظمت کو درک نہیں کر سکتے، ویسے ہی صدیقہ کبریٰ کی بھی ذات ہے، اگر پوری زندگی سمجھنے کی کوشش کرو گے تب بھی عظمت صدیقہ تمہارے سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہیں؟ اور اسی حدیث میں جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ فرماتے ہیں وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دارت القرون الاولیٰ، کہتے ہیں ان کی معرفت یعنی صدیقہ کبریٰ کی معرفت پر جو قرون اولیٰ یعنی جتنے بھی ادوار گزر چکے ہیں وہ سارے ادوار صدیقہ کی معرفت کا طواف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی انبیاء کی زندگی گزر چکی وہ سب کے سب صدیقہ کبریٰ کی عظمت کا طواف کر رہے ہیں۔
غرق کیا آپ نے کہ کیا عظمت ہے. یہ صرف میں نے تبرکاً ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تاکہ آپ احساس کر سکیں کہ صدیقہ کبریٰ کی معرفت کتنی زیادہ ضروری ہے اور انسان کو کتنی زحمتیں اٹھانی پڑیں گی, کتنی عقل کو استعمال کرنا پڑے گا, تب جا کر تھوڑی سی معرفت اگر صدیقہ کی مل جائے تو یہ کمال انسانی ہوگا, یہ عظمت انسانی ہوگی. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد. اب آئیے پانچویں امام. اس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا, آپ کی سنی ہوئی ہے, لیکن اس رخ سے, جس رخ سے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس پر غور کریے گا. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اسلام کی جو بنیادیں قرار دی ہیں, جو بیس ہے جس کے اوپر یہ پورا اسلام کی بلڈنگ, یہ اسلام کا جو جسم ٹکا ہوا ہے, وہ 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز علی الصلاۃ, نماز. وعلی الزکاۃ, کس کے اوپر ہے؟ زکوٰۃ کے اوپر ہے. وعلی الحج, حج کے اوپر ہے. وعلی الصیام, روزے کے اوپر ہے. وعلی الولایہ, اور ولایت کے اوپر ہے. اور جب اسی باب میں آپ حدیثوں کو کھنگالیں گے تو آپ کو ملے گا کہ پانچویں امام دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگوں کو ولایت کی دعوت دی گئی ہے اس طریقے سے کسی اور چیز کی دعوت نہیں دی گئی ہے. حتیٰ کہ آپ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے, اگر مال نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے, اگر انسان مریض ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, بیٹھ کے نماز پڑھ لو. اگر مریض ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, تم روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی فی الحال تم اپنی صحت کو دیکھو, جب صحت مند ہو جاؤ گے تب روزہ رکھ لینا. یعنی ان تمام مرحلوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی چھوٹ نظر آ رہی ہے. لیکن جب ولایت کو اٹھا کر دیکھا, کہا مولا میں مریض ہوں, کیا ولایت سے جدا ہو جاؤ؟ کہا نہیں, مریض ہو تو ولایت سے جڑے رہو, صحت مند ہو تو ولایت سے جڑے رہو, کھڑے ہو تو ولایت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, بیٹھے ہو تو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. زندگی کی کسی بھی حالت میں ہو تمہیں یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ تم ولایت سے جدا ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ولایت سے جدا ہو گئے تو اس کا مطلب سارے اسلام سے جدا ہو گئے. اور یہ وجہ میں اپنی طرف سے نہیں, پھر چھٹے امام اسی جگہ فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے. فرماتے کیوں؟ لأنہا مفتاحہن, اس لیے کہ ولایت تمام احکام کی چابی ہے. اگر سارے احکام کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اگر کوئی چابی بن سکتی ہے تو وہ ولایت ہے. اسی لیے تو پڑھتا جاتا ہے, روایتیں بیان کرتی ہے کہ انسان کے پاس اعمال کا انبار لگا ہو لیکن اگر اس میں ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو تو یہ سارے اعمال اس کے منہ پر دے مارے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اعمال کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. جب روح اعمال لے کر نہیں آئے تو یہ جسم اعمال اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤ. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. چونکہ یہ اعمال کا جسم, جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ, یہ قابل قبول نہیں ہے جب تک اس میں روح ولایت نہیں ہوگی. لہذا فرمایا ولایت بہت ضروری ہے. لہذا اب یہاں سے میں ابتدا تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اسے سمجھیے, موضوع ذہن میں رکھیے گا کہ نظام کائنات میں وجود فاطمہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب آپ یہاں سے دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت وہ شے ہے کہ جس پر کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا اسلام نے. لہذا ولایت کی عظمت کو مستقل کئی جگہوں پر مختلف انداز میں معصومین علیہ السلام نے بھی پیش کیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک سسٹم جو اللہ نے جناب آدم سے شروع کیا, وہ نظام جو اللہ نے جناب آدم سے شروع کیا, وہ نظام. اب مجھے بتائیے, کیا نبیوں کے پاس ولایت تھی یا نہیں تھی؟ نبیوں کے پاس ولایت تھی یا نہیں تھی؟ بالکل تھی. ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولایت کے مفہوم کو اگر میں اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہوں تو ولایت کا مطلب ہوتا ہے نبی یا امام کا ہمارے نفوس پر, ہماری جان پر ہم سے زیادہ حقدار ہونا. ولایت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی نبی یا امام کا ہمارے اوپر ہماری جان سے زیادہ اہمیت رکھنا. اب آپ اگر اس کو سمجھے ہیں تو اب جو روایتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ کہا ولایت کا مطلب کیا ہے؟ کہا ابی انت و امی و نفسی و مالی لک الفدا, اے مولا میرا مال, میری اولاد, میری جان, میرے اہل و عیال, جو کچھ میرا ہے وہ آپ پر قربان ہو جائے. یہ ہے ولایت کا مفہوم.
کہ ادھر سے چونکہ امام وقت ہماری گردنوں پر ہم سے زیادہ ہماری جانوں پر، ہماری مال پر، ہمارے آل و اولاد پر حق رکھتا ہے، لہٰذا ہم بھی اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ جب حق آپ کا زیادہ ہے تو یہ ساری چیزیں تو بعنوان امانت مجھے دی گئی ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں وقت آنے پر آپ پر فدا کر دوں گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ وقت آنے پر یہ ساری چیزیں آپ پر فدا کروں گا۔ اسی کا نام ہے مولائی ہونا۔ مولائی ہونے کا مفہوم اگر ممکن ہے کسی نوجوان کو غلط بتایا گیا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولائی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب وقت پڑ جائے تو میری جان، میری مال، میرے اولاد، میرا جو کچھ ہے وہ اپنے مولا پر میں اگر قربان کرنے کی طاقت و سکت رکھتا ہوں تو اس کا مطلب میں صحیح معنی میں مولائی ہوں۔ ورنہ اگر صرف لفظی دعویٰ کیا، عملی کچھ نہیں، تو ایسے مولائی بہت سے تھے، زمانے رسول میں بھی تھے، مولائی کائنات کے زمانے میں بہت سے ایسے مولائی گھوم رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت یعنی اولا بالتصرف، ولایت یعنی جو آپ کی نفسوں پر، جو آپ کی جان پر آپ سے زیادہ حق رکھتا ہو۔ میں مطلب کو اور نزدیک کروں آپ کو۔ غدیر میں اعلان ولایت سے پہلے رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے ایک زبان ہو گیا تھا، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بالکل ایسے ہی ہے کہ بس اگر میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں تو اب فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم مولا کے جو معنی کر لیجئے، جو معنی اولا کے ہے وہی معنی مولا کے ہیں۔ اگر اولا کے وہاں معنی سرپرست کے ہیں، اولا کے وہاں معنی اگر اولا بالتصرف کے ہیں تو وہی معنی مولا کے ہوں گے۔ اور اگر اور بات کو آگے بڑھائیے تو جس معنی میں مولا رسول اللہ کو مانا ہے اسی معنی میں مولا امیر المومنین کو بھی ماننا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ لہذا ولایت کا اتنی ضرورت ہے ولایت کی کہ اس کے بغیر اعمال قبول نہیں۔ لہذا نظام ہدایت اور نظام ولایت خدا نے دونوں ساتھ میں شروع کیا۔ نظام ولایت اور نظام ہدایت جناب آدم سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچا؟ آخری رسول تک پہنچا۔ اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیے، اللہ نے جناب آدم کو اس وقت اس زمین پر بھیجا جب کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا۔ اللہ کا سسٹم دیکھیے آپ۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جب ساری کائنات اس دنیا سے جا رہی ہوگی تو آخری وجود جو اس کائنات میں بچے گا وہ بھی ہادی خدا ہوگا۔ یعنی کائنات کی ابتدا بھی ہادی سے شروع ہوئی، ابتدا بھی ہادی سے، انتہا بھی ہادی پر۔ خداوند متعال کہہ رہے دیکھو ہم انسان کی فطرت سے واقف ہیں، اگر انسان کو پہلے پیدا کرتے، ہادی کو بعد میں بھیجتے تو اتنے زمانے میں یہ جو گناہ کرتا تو کل جب قیامت کا دن آتا تو یہ سینہ چوڑا کر کے کہتا خدا کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا، اس لیے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ خدا نے کہا ہم تم کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، لہٰذا پہلے ہادی کا انتظام ہوگا، بعد میں ہدایت لینے والے آئیں گے، تاکہ قیامت کے دن کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو بتانے والا ہی کوئی نہیں تھا تو گناہ ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ کہ تمہیں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑیں گے، ہدایت کا سسٹم چلتا رہے گا۔ اب یہ ہدایت کا سلسلہ جناب آدم سے ہوتا ہوا، شیخ الانبیاء جناب ابراہیم سے گزرتا ہوا، کلیم اللہ جناب موسیٰ سے گزرتا ہوا، روح اللہ جناب عیسیٰ تک آیا، اور جناب عیسیٰ کے بعد آیا ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اب دیکھیں نظام ہدایت اور ولایت کو یاد رکھیے گا، کہاں سے چلا؟ جناب آدم تک چلا۔ اب جب جناب رسول اللہ تک یہ آیا سسٹم تو اب یہاں مشکل یہ پیش آئی کہ رسالت کا اور نبوت کا باب ختم ہو رہا ہے اور امامت کا چیپٹر خداوند متعال کو شروع کرنا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس درمیان میں کچھ اوباش، کچھ اسلام دشمن طاقتیں جو اسلام کا لباس اوڑھ کر آ گئیں اور انہوں نے اپنی سازشیں کرنا شروع کی کہ ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوگی اور یہ پورا نظام اور یہ پورا ہدایت کا سسٹم ہم کیپچر کر لیں گے، اور اس کے بعد اپنے اعتبار سے اس نظام ولایت اور ہدایت کو آگے بڑھائیں گے۔ توجہ کیجئے گا جو بہت اہم موضوع ہے۔ اس نظام ولایت کو جو جناب آدم سے چلا اور سارے انبیاء سے ہوتا ہوا کہاں تک آیا؟ آخری رسول تک۔ اب مشکل کیا پیش آئی کہ کچھ لوگوں نے منصوبہ کیا
منصوبہ تیار کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے بس دیکھتے رہو، اور جب حالات خراب ہوں، رسول اللہ اپنی آخری منزل پر آئیں، اس کے بعد اپنے منصوبے اور جو بھی ہم نے ساری چیزیں پلاننگ کر رکھی اس کو ہم ایک کے بعد ایک زمین پر عملی جامہ پہنائیں گے۔ لہٰذا یہ ساری پلاننگ پہلے سے، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتی اچانک سارے لوگ جمع ہو گئے، نہیں۔ ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے حساب سے میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ پلاننگ بہت پہلے سے چل رہی ہے۔ اسی پلاننگ کا ایک حصہ تھا کہ جب رسول اللہ نے قلم و دوات مانگا ہے تو لوگوں نے معاذ اللہ بڑی بڑی کتابوں موجود ہے یہ چیزیں، تو اس کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ معاذ اللہ ہذیان بکرے نے قلم و دوات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے بھی دیکھیے ہر جگہ ایک انتظام کیا ہے۔ یہ جو حدیث آپ سنتے ہیں، یہ حدیث بہت بڑی حدیث ہے آپ کے پاس، یہ جو آپ سنتے ہیں، چونکہ طرفین کی کتابوں موجود ہے، کوئی سنی، شیعہ، وہابی کسی بھی مسلک سے وہ اس حدیث کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کون سی حدیث؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میری عطرت ہے۔ عزیزو، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، میں اپنے نوجوانوں سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث سے کم یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جب تک کتاب خدا باقی رہے گی، اس کتاب خدا کے ساتھ معلم کتاب بھی باقی رہے گا۔ بھئی رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول کرے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اور دیکھو لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو، کب تک؟ ما ان تمسکتم، جب تک ان دونوں سے جڑے ہوگے، کنیکٹ ہوگے تو تمہارے پاس گمراہی نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب اگر آج کے زمانے میں قرآن موجود ہے تو اس قرآن کے ساتھ کوئی معلم قرآن بھی ہونا چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ رسول اللہ کے بعد جسے چاہے معلم قرآن بتائیے، لیکن اتنا پاورفل انسان لے کر آئیے گا جو قرآن کے ہم پلہ ہو، ایسے کو نہ لے آئیے گا کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ بتاؤ پانی نہیں ہے تو کیا کرے، تو بجائے یہ کہ کہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، وہ کہے کہ نماز ہی معاف ہو گئی، بغیر نماز کی زندگی گزارو بہتر ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ کم سے کم ایسے کو لائے کہ جب رسول اللہ کہیں گے جو چاہے پوچھ لو، تو جو جانشین رسول ہو وہ بھی کہے کہ مسجد علم بچھا دی جائے، تو توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، جیسا سوال کرنا چاہتے ہو کرو، اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ صاحب یہ بتا دیجئے پانی تو ہے نہیں، اب کرے تو کیا کرے، تو قرآن کا صاف فرمان ہے کہ بھائی اگر پانی نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب تیمم کا تو نام ہی نہیں ہے، بیچ میں پانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نماز معاف ہو گئی، جائیے خدا حافظ۔ بتائیے جب یہ شریعت اور شریعت کے ذمہ دار ایسے لوگ ہوں گے، اور اگر کسی کو مطالعہ کرنا ہے تو آپ علامہ امینی کی کتاب الغدیر اٹھا لیجئے، اور اس کتاب الغدیر میں نوادرات یعنی ایک دم لیٹسٹ چیزیں، یہ جا کر آپ پڑھیے گا اس باب میں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ کم سے کم 100 نوادرات جنابان کے وہاں پر ذکر ہوئے، آپ اطمینان سے جا کر پڑھیے گا وہاں پر۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو نظام ہدایت اور ولایت کہاں تک پہنچا؟ کہا نظام ہدایت اور ولایت آیا رسول اللہ تک۔ اب مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ اس نظام ہدایت اور ولایت کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مشکل دوسری طرف یہ ہے کہ مولا کائنات کا ساتھ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے مولا کائنات کی امامت تو ثابت ہے قرآن سے، کوئی مانے یا نہ مانے اس پر مولا کائنات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے خدا کی خدائی کو کوئی مانے نہ مانے تو کیا خدا کی خدائی میں کمی آ جائے گی؟ کہا نہیں، تم ساری کائنات بھی سجدہ ریز ہو جاؤ تب بھی میری عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، تم سب میرے منکر ہو جاؤ تب بھی میری عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ویسے ہی رسول اللہ کی عظمت میں کوئی کمی ہو جاتی نہیں ہوگی کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے، ویسے ہی ولی خدا کے ماننے نہ ماننے سے کسی کی عظمت اور کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی ہے۔ لہٰذا وہ امام وقت ہے، اس میں کوئی رائے نہیں، لیکن پبلک میں جو چیز امامت کی جو ذمہ داریاں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری تھا کہ امامت جو امام وقت ہے وہ پبلک میں بھی مشہور ہو، پبلک بھی اسے ایکسپٹ کرے، تاکہ جب وہ حاکم بنے تو اسلام کے جتنے قوانین ہیں وہ روئے زمین پر پیدا ہوں، وہ عملی جامہ پہنے، جتنے بھی قوانین اسلام ہیں وہ سب کائنات میں نظر آنے لگے۔ یہی تو مقصد ہے۔ لیکن جب پبلک ہی سپورٹ نہ کرے تو وہ امام وقت تو ہے لیکن پبلک ساتھ میں نہیں ہے، لہذا اسے خانہ نشینی کی زندگی گزارنا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
دیکھیں موضوع ذہن میں رکھیے گا، صدیقہ کبریٰ کی ضرورت اس کائنات میں کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے میں روک رہا ہوں آپ کو، تھوڑا سا اپنے ذہن کو رکیے۔ آئیے حدیث قدسی کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث قدسی کیا کہتی ہے؟ حدیث قدسی کہتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو خلق نہیں کرتا۔ آپ نے یہاں تک سنا، آگے حدیث قدسی آگے بڑھتی ہے وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ ہے، فرماتے وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اب پہلی نظر میں حدیث قدسی، بچوں کے لیے عرض کر دوں، حدیث قدسی اور آیت قرآن میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی قرآن کا جز نہیں ہے فرمان خدا، لیکن قرآن کی آیتیں جیسا حکم نہیں ہے۔ جیسے آیت قرآن ہے، آپ جو ہے وہ آیت قرآن میں چیلنج موجود ہے کہ اس کا جواب لے کر آؤ، لیکن حدیث قدسی کے لیے اللہ کا کوئی چیلنج نہیں کہ اس کے جیسا جواب لے کر آؤ۔ لہذا حدیث قدسی اور آیت دونوں فرمان خدا ہیں، لیکن ایک حدیث قدسی اور ایک قرآن کی آیت، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے، بلکہ کہیے کہ معجزہ پیغمبر ہے۔ ایک ہی زبان سے قرآن کی آیتیں بھی صادر ہو رہی ہیں، حدیث قدسی بھی صادر ہو رہی ہیں، پیغمبر اپنی احادیث بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن امانت داری دیکھیں آپ، جو قرآن کی آیتیں تھی اسے کہا قرآن کی آیتوں میں لکھو، جو حدیث قدسی تھی کہا یہ حدیث قدسی ہے، جو خود کا فرمان تھا اس کے لئے کہا یہ میرا فرمان ہے، یہ خدا کا فرمان نہیں ہے، گرچہ فرمان نبی بھی در حقیقت فرمان خدا ہوتا ہے، لیکن یہ دیانت اور امانت داری رسالت تھی کہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے پوری امانت داری کے ساتھ جو جس زمرے میں تھا اس کو زمرے میں رکھا تاکہ پوری حقیقت واضح ہو سکے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ حدیث قدسی سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے کبھی کبھی، اور کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے اس پر، وہ یہ سوچتے کہتے ہیں یہ تو حدیث بالکل غلط ہے، حدیث قدسی تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں جناب سیدہ کی عظمت اور فضیلت کو بڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ بھئی ہمارے یہاں ہمارے عقیدے کے حساب سے تو آخری حد کس کی ہے؟ رسول اللہ کی، اس سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فضیلت کے مرحلے میں کوئی کتنا بڑا ہو جائے، لیکن ہمارے عقیدے میں رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ اس کے بعد کا مولا کائنات کا۔ لیکن اس حدیث قدسی میں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ پہلی گفتگو، تھوڑا سا ذہن لے میرے ساتھ چلیے، جناب آدم سے ولایت اور ہدایت چلتی آئی کہاں تک؟ رسول اللہ تک۔ اب رسول اللہ کے بعد مشکل یہ ہے کہ یہ ہدایت اور ولایت کا سسٹم گرچہ غدیر کے میدان میں علنی طور سے سب کو پہنچا دیا گیا کہ رسول اللہ کے بعد اب کون خلیفہ ہوگا، کون وصی ہوگا، کون جانشین رسول ہوگا، ساری چیزیں کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود درمیان میں کچھ اپنے منصوبے لوگ لے کر آ گئے کہ اس درمیان میں سے اس جو سسٹم کو ہے وہ خلل واقع ہو، اور یہ ہدایت اور ولایت کا جو سسٹم رسول اللہ سے ہوتے ہوئے مولا کائنات کے پاس جانا تھا اس میں خلل پیدا ہو جائے، اس کو ڈسٹرب کیا جائے اور اپنے منمانی اور اپنے حساب سے شریعت کو چلایا جائے۔ یہ پورا موضوع تھا۔ ادھر حدیث قدسی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس دنیا کو پیدا کرنا نہ ہوتا، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس دنیا کو پیدا نہ کرتے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو ہی پیدا نہ کرتے، اور اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتے۔ اب ذہن کام یہ نہیں کر رہا ہے کہ یہ فضیلت ہے یا کچھ اور ہے۔ اب میں جو سمجھا وہ آپ کی خدمت میں تحقیق پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول نہ کرنا یا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہے فضیلت اور ایک چیز ہے ضرورت، دونوں کو سمجھیے آپ۔ میرے نوجوان خاص طور سے میری بات تھوڑی سی سخت ہوگی یہاں پر، لیکن سمجھیے تاکہ آپ اس مسئلے کو مکمل طریقے سے درک کریں کہ اگر وجود زہرا سلام اللہ علیہا کو اس کائنات سے ہٹا دو گے تو مشکل کیا ہوگی۔ ایک ہے حقیقت، ایک ہے ضرورت، ایک ہے فضیلت۔ یہ حدیث قدسی جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضیلت ہے، میں اسے فضیلت نہیں مان رہا ہوں، بلکہ اس حدیث قدسی میں ضرورت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس کو سمجھاؤں گا، تھوڑی ایک منٹ، مجھے 5 منٹ دیں گے تاکہ بات واضح ہو۔ دیکھیں، کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسپیکر متکلم جب گفتگو کر رہا ہے تو وہ گفتگو کا زاویہ کس عنوان سے ہے، کس اینگل سے وہ بات کر رہا ہے۔
ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے، اچانک ایک دوست دوسرے سے ناراض ہو کے چلا گیا. 2 دن بعد ملاقات ہوئی، کہا خیریت تو؟ نہ سلام نہ واٹس ایپ، کچھ نہیں. کیا ہوا خیریت تو؟ کہا تم نے اس دن جو بات کہی تھی وہ میرے دل پہ لگ گئی. اب وہ چونکا، بھائی میں نے مذاق کیا تھا، یا میں اس رخ سے تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، تم کچھ اور سمجھ گئے. اس کا مطلب ہر گفتگو کا زاویہ الگ ہوتا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس زاویے سے، کس اینگل سے، کس رخ سے اسپیکر اپنی بات کو پیش کر رہا ہے. اگر اس کو آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر جتیندر تیاگی جیسے لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کی باتوں میں اگر کہیں گے کہ صاحب یہ 26 آیتیں جو ہیں وہ قرآن میں وہ اضافی نظر آ رہی ہیں، اس کو باہر نکال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتیندر تیاگی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب یہ جو آیتیں کا خطاب کیا گیا اس کا زاویہ پہلے سمجھ کہ قرآن نے کس زاویے سے کون سی بات کہی ہے. اس نے چونکہ اینگل کو سمجھا نہیں ہے، بس قرآن کے ترجمے کو دیکھا. اور جتیندر تیاگی تو پتہ ہی نا. وسیم رضوی ایک سلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. تو بہرحال ابھی زیادہ دن تو نہیں ہے، بات تو آپ کے ذہن میں ہی ہوگی خوب. تو یہ ساری چیزیں تو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اسپیکر متکلم جب گفتگو کر رہا ہے تو اس کا زاویہ کیا ہے، اس کا اینگل کیا ہے، تاکہ بات مکمل طریقے سے سمجھ میں آ سکے. اب مجھے آپ بتائیے، اب جو سوال کر رہا ہوں اس کو سوچئے گا. یہ بتائیے کیا یہ پیغمبر کی فضیلت ہے کہ پیغمبر کے صدقے میں یہ جو کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، یہ کیا پیغمبر کی فضیلت ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ جو کائنات بنی ہے اس میں پیغمبر کی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کیسی فضیلت؟ بھئی کائنات تو پیغمبر کے صدقے میں بننا ہی تھی، بنی ہی پیغمبر کے صدقے میں. تو یہ فضیلت نہیں ہوئی، بلکہ اس کائنات کی ضرورت کا نام ہے وجود مبارک محمد مصطفیٰ. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. اس کو تھوڑا سا آسان کرو اپنے بچوں کے لیے. فرض کریے یہ پنکھے، یہ لائٹس، یہ سارے جھومر، یہ ساری چیزیں آپ نے سب لگا دی، اور لگانے کے بعد اس میں بجلی اور کرنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ان پنکھوں سے، اس گھڑی سے اور بقیہ ساری چیزیں جو بھی الیکٹرک سے چل رہی ہیں جس میں بھی کرنٹ ہے، اس سے آپ کہیں کہ بھائی دیکھو تمہاری فضیلت یہ ہے کہ تمہارے لیے میں نے کرنٹ دیا ہے، یہ بجلی میں نے تم کو دی ہے، تمہاری فضیلت ہے. تو ہر آدمی کیا کہے گا؟ ہمیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ بجلی ان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ بجلی ان کی ضرورت ہے. کہ اگر بجلی نہ ہو تو ان کا ہونا نہ ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بہت بڑا ساری چیزیں لے آئیے لیکن بجلی کا انتظام نہیں ہے تو یہ ساری چیزوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. اس کا مطلب بجلی ان چیزوں کے لیے ضرورت ہے. یعنی ہیٹر کو گرم کرنے کے لیے بجلی ضرورت ہے، فریج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، اس پنکھے کو ہوا دینے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے. اگر یہ بجلی نہ ہو تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں. اسی طریقے سے خدا یہ جو کہہ رہا ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، میرے پیغمبر اگر یہ ساری کائنات کو پیدا کر دیتا لیکن آپ ہی کو نہ بھیجا جاتا تو اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد ہی کیا ہوتا؟ یہ تو آپ کا وجود مبارک ہے جس کی وجہ سے اس کائنات میں روح آئے گی، جس کی وجہ سے اس کائنات میں زندگی آئے گی. ورنہ یہ اسی پنکھے کی مانند ہوتے جس میں پنکھا تو لگا ہے لیکن بجلی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. اب آپ سمجھے حدیث قدسی کا پہلا جملہ واضح ہو گیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک. پیغمبر چونکہ آپ کائنات کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کائنات میں نہ ہوں گے تو یہ کائنات آگے ہی نہیں چل سکتی. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور کاروان ولایت اور ہدایت کو کہاں تک جانا ہے؟ قیامت تک کے لیے جانا ہے. لہذا مشکل یہ پیش آئی کہ اب اگر رسول اللہ چلے جائیں تو کوئی تو ایسا ہو جو رسول تو نہ ہو لیکن رسول سے کم بھی نہ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. مثلا اگر یہاں پر بجلی چلی جائے تو کوئی ایسی چیز تو یہاں لگا کر جانا چاہیے کہ بجلی جانے کے بلا فاصلہ وہ ساری چیزوں کو جنریٹ کر لے. یعنی پنکھا اپنی جگہ پر چلتا رہے، جو چیزیں جہاں پر ہیں بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی چیز کو خراب کیے ہوئے جیسے چل رہا تھا معاملہ ویسے ہی ساری چیزیں ہونی چاہیے. لہذا رسول اللہ جب تک اس دنیا میں تھے ساری کائنات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اگر رسول اللہ کے بعد علی جیسی شخصیت نہ ہوتی تو رسول اللہ کے آنے کا مقصد بھی ختم ہو جاتا. لہذا حدیث قدسی کہہ رہی ہے وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر علی نہ ہوتے تو پھر آپ کو بھیجنے کا بھی کوئی
فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ آپ کے بعد اگر کوئی ذات اس ساری کائنات کو اپنے وجود سے نہ چلا سکتی تو پھر آپ کے بھیجے جانے کا فائدہ ہی کیا ہوتا؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ آگا یہاں تک، اب دونوں مقدموں کو ملائیے۔ ولایت کا سسٹم اور ہدایت کا نظام چلا جناب آدم سے، کہاں تک پہنچا؟ رسول اللہ تک پہنچا۔ اب رسول اللہ کے زمانے مشکل یہ ہے کہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ رسول اللہ کے اس نظام جو اللہ کا نظام ہدایت اور ولایت، اس کو کیپچر کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ لہٰذا جو ولی برحق ہے اس کو دور کرنے کی کوشش ہے۔ ادھر حدیث قدسی یہ کہہ رہی ہے کہ اے محمد آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتے، اے علی آپ نہ ہوتے تو ہم اس حضرت محمد مصطفیٰ کو خلق نہ کرتے۔ اب مشکل کیا آئی؟ اب اس مشکل وسط میں ضرورت تھی ایک ایسی ذات کی، جملہ سنیے گا، ضرورت تھی ایک ایسی ذات کی جو رسول تو نہیں ہے لیکن رسول سے جدا بھی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو رسول تو نہیں ہے لیکن رسول سے جدا بھی نہیں ہے، جو امام تو نہیں ہے لیکن امام سے جدا بھی نہیں ہے۔ جب اس کی فضیلت کو دیکھا تو وہ ہم پلے علی نظر آ رہی ہے کہ علی اگر نہ ہوتے تو اس کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ اگر رسالت کی بات کروں تو وہ جزو رسالت بنتی نظر آ رہی ہے، بذات الرسول بن کر نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا درمیان میں اب ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی کہ جس پر عصمت کا پہرا بھی ہو، جس کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نکلتا نہ ہو، وہ پبلک کو اس نظام ولایت اور ہدایت کو جو جناب آدم سے چلا ہے لوگوں کے ذہنوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اگر رسول اللہ کے بعد لوگ غلط راستے پر چلے جائیں تو دیکھو میں صدیقہ ہوں، میں معصومہ ہوں، میرا امام جو ہوگا وہی تمہارا بھی امام ہونا چاہیے، تاکہ وہ نظام ولایت اور ہدایت جو جناب آدم سے آیا ہے اگر اس کو قیامت تک لے جانا چاہتے ہو تو علی اکیلے اسے لے جا نہیں سکتے، اس لیے کہ علی وہی جو سسٹم علت اور معلول ہے بغیر کسی عورت کے مکمل ہوگا نہیں۔ لہٰذا ضرورت تھی کہ صنف نازک میں ایک ایسی ذات آئے جو علی کے ہم پلہ ہو، اور یہ دونوں مل کر ان بچوں کو وجود میں لے کر آئے جن کا سلسلہ قیامت تک جائے۔ لیکن اس درمیان میں ہدایت کے اس پورے سسٹم کو رسول اللہ سے لیا اور پوری امانت داری کے ساتھ مولا کائنات کے حوالے کر کے بتایا کہ دیکھو میں مصائب برداشت کروں گی، میں ساری چیزیں برداشت کروں گی، لیکن 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو زہرا رائگاں نہیں جانے دے گی۔ میں پسلیاں ٹوٹوانے کے لیے تیار ہوں لیکن اس نظام ہدایت کو کیپچر کرنے نہیں دوں گی۔ لہٰذا سارے مظالم کو سہا لیکن پوری امانت داری کے ساتھ نظام ولایت اور ہدایت کو رسول اللہ کے ہاتھوں سے لیا اور پوری امانت داری کے ساتھ مولا کائنات کے حوالے کر کے آج بھی دنیا جب بھی تحقیق کرتی ہے تو مسئلہ یہی اٹھتا ہے کہ بتاؤ رسول اللہ کے بعد صدیقہ کا امام کون تھا؟ جو امام صدیقہ کا تھا وہی امام برحق ہے، وہی امام حق ہے، اور باقی سارے باطل نظر آئیں گے آپ کو۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد وآل اب آپ سمجھے، اگر اس درمیان میں سے صدیقہ کو ہٹا لیجیے آپ بچے گا کیا کائنات میں؟ ادھر سے نظام ہدایت اور ولایت وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حدیث قدسی کا آپ جملہ آپ سمجھے، وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ ہی تو وہ ہے جو حلقہ وصل بین امامت اور رسالت ہے، یہ جو کڑی ہے جس نے امامت اور رسالت کو جوڑا ہے اس کڑی کو صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اگر درمیان سے یہ ہٹ جائے تو رسالت ختم ہو جائے، امامت کو جوڑنے اور رسالت کو جوڑنے کی کوئی چیز نظر نہ آئے گی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ لہٰذا صدیقہ اس کائنات کی ضرورت کا نام ہے کہ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اس وسط سے ہٹا دیا آپ نے تو نظام ولایت، نظام ہدایت، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ یہ کنیز خاص جو پروردگار عالم نے انتخاب کی ہے وہ اس دن کے لیے انتخاب کی تھی کہ جس زمانے میں علی کو لوگ جھٹلا رہے ہوں گے، علی پہ لوگ طعن و تشنیع کر رہے ہوں گے،
علی خود سے اگر اپنا حق مانگے تو مشکل یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ حکومت کے حریص ہیں، اگر خاموش بیٹھ جائیں تو لوگ کہیں گے عجیب بزدل انسان ہے معاذ اللہ۔ لہذا درمیان میں کوئی معصومہ ہو جو جزو رسالت ہو، جو گھروں پر جا جا کر اعلان کرا نسیتم غدیر خم، کیا تم نے غدیر خم کو بھلا دیا؟ کیا تم بھول گئے اتنی آسانی سے کہ میرے بابا نے کسے اپنا جانشین، اپنا وصی، اپنا خلیفہ اور اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا؟ یہ کون تھا اس درمیان میں؟ یہ 75 یا 95 دن جو ذات مدافع ولایت بن کے ابھری ہے وہ ذات صدیقہ کبریٰ کی ہے۔ ساری پریشانیوں کو برداشت کیا، لیکن ایک لمحے کے لیے ولایت سے اپنے آپ کو جدا نہیں کیا، چونکہ صدیقہ جانتی ہیں کہ جو کاروان ہدایت اور ولایت 1,24,000 نبیوں نے اپنے خون پسینے سے اس جگہ تک پہنچایا ہے، اگر ان ظالموں کو خلاف اگر کوئی قیام نہیں کرے گا تو یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لہذا اس درمیان میں صدیقہ اٹھی، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ امینی کا وہ واقعہ اگر آپ یاد کریں تو اس پورے نظام کی وہ تصدیق کرتا نظر آئے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جہاں انہیں بعض علماء نے دعوت دی دسترخوان پر، لیکن یہ طے پایا کہ دسترخوان پر کوئی مذہبی گفتگو نہیں ہوگی، دیگر فرق کے بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور لیکن اتفاق سے چونکہ پوری سازش تھی، پلاننگ تھی کہ نہیں ان کو جب آئے گا تو ان سے مذہبی بحث کی جائے گی، اور بحث شروع ہوئی، اور ہوتے ہوتے ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر گفتگو شروع ہوئی۔ جناب علامہ امینی تابہ سرا رضوان اللہ تعالی علیہ، جس نے اس ولایت کے دفاع میں 1-2 سال نہیں 40 سال اپنے دیے ہیں، کتاب الغدیر 40 سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے جناب علامہ امینی کی، کوئی مذاق نہیں ہے۔ ولایت اب سے کچھ چاہتی ہے۔ ابتدائی مجلس میں کہا تھا ولایت بھی ابی انتا و امی و اہلی و مالی، خدایا جو کچھ میرے پاس ہے، میرا مال، میری دولت، میری اولاد، یہ سب بعنوان امانت ہے، جب بھی ولی زمان کو ضرورت ہوگی سب خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ جو دعائے عہد میں روز ہم عہد کرتے ہیں نا کہ مولا وقت آئے گا تو تلوار کھینچے ہوئے، وہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ در حقیقت اپنے اعلان آمادگی ہے کہ مولا ہم تیار ہیں، آپ ہمارے ولی زمان ہیں، آپ ولی زمان ہیں۔ کل کے علی کو لوگوں نے تنہا چھوڑا تھا، لیکن آج ہم اپنے کردار سے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ریڈی ہیں، ہم تیار ہیں۔ لہذا علامہ امینی گفتگو ہوئی۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں نے جب مجھ سے سوال ہوا تو میں ایک لمحے کے لیے میں اٹھا اور میں نے چھٹے امام سے توسل کیا کہ مولا کوئی ایسی دلیل میرے ذہن پہ آئے کہ جس کی وجہ سے سارے لوگ لاجواب ہو جائیں۔ علامہ امینی نے ایک ذہن میں بات آئی اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم سب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلے جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے، جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت از ایکول ٹو کفر و شرک، جاہل نہیں بلکہ جاہلیت، جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کا دور، یعنی کفر و شرک کا زمانہ، یعنی وہ اس دنیا سے کافر اور مشرک جا رہا ہے۔ سب نے کہا بالکل، یہ تو حدیث منابع میں موجود ہے، ہم سب تسلیم کرتے ہیں، حدیث میں موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کا امام کون تھا؟ دیکھیے یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں تھا، اس لیے کہ اگر ادھر سے لوگ یہ کہیں کہ وہ امام کو جانے بغیر اس دنیا سے چلی گئی تو فوراً ان کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ صدیقہ کبریٰ کفر و شرک کی حالت میں اس دنیا سے گئی ہیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صدیقہ ہیں، آپ جو ہے وہ طاہرہ ہیں، آپ پاک و پاکیزہ ہیں، لہٰذا وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے۔ دوسرا جواب لے دے کے بچا، وہ کیا کہ صدیقہ کا امام کون تھا؟ حضرت علی تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ جواب دیتے تو فوراً علامہ امینی پوچھتے کہ جب صدیقہ کا امام علی تھے تو تم سب کے امام دوسرے کیوں ہو گئے؟ کیا تم زیادہ پڑھے لکھے ہو؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہو؟ لہذا ہوا کیا، جلسے میں ایک کے بعد ایک لوگ دھیرے دھیرے باہر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جواب کسی کے پاس نہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر دور کے انسان سے ہونا چاہیے۔ صدیقہ کبریٰ نے اپنے عملی طور سے یہ جو اپنا احتجاج درج کیا در حقیقت کہ بتاؤ آخر صدیقہ کبریٰ اپنے زمانے کے امام کو جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جانتی نہیں تھی، تو پھر کون تھا
کہ جو صدیقہ کا امام تھا، لامحالہ ماننا پڑے گا کہ صدیقہ کبریٰ کا امام کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب تھے۔ تو جب علی ابن ابی طالب صدیقہ کے امام تھے تو پھر پوری امت کے امام کو بھی علی ابن ابی طالب کو ہونا چاہیے، کسی اور کو امام امت بننے کا حق ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد۔ لہٰذا مقام صدیق کبریٰ، خدا کی قسم یہ ایک مجلس کافی نہیں ہے، عشرے ختم ہو جائے تب بھی فضائل صدیق کبریٰ ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ذرا روایتیں تو پڑھیے اٹھا کر۔ کبھی کبھی روایتیں بڑی آسانی سے ہم پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ آپ مقام حضرت صدیقہ کو سوچیں آپ ایک لمحے کے لیے۔ روایت بتاتی کلما دخلت علیہ فاطمہ، ایک بار کی بات نہیں ہے، کوئی کہے کہ اتفاق ہو گیا۔ کلما کا لفظ عربک میں وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر بار بار یہ چیز ہو رہی ہو۔ کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب جب صدیقہ بزم میں آتی، قام الیہا، قامہ لہا نہیں ہے، عربی میں یہ بھی بڑی نزاکت ہے کہ کوئی آئے اور آپ اس کی عظمت کو اپنی نگاہ میں رکھ کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ عظیم شخصیت ہے تو پھر آپ اپنی جگہ پہ رکتے نہیں ہیں، بلکہ آپ اس کی جانب جاتے ہیں چند قدم بڑھ کے تاکہ اس کا استقبال کر سکیں۔ عربک میں یہ نہیں کہا حدیث نے کہ قامہ لہا، قامہ لہا کا مطلب ہوتا ہے صرف کھڑے ہونا تعظیم کے لیے، بلکہ کیا ہے، قامہ الیہا، رسول اللہ کھڑے نہیں ہوتے تھے صرف، بلکہ جاتے تھے جہاں پہ شہزادی ہوتی تھی۔ نزاکت کو سمجھیے آپ، عظمت کو سمجھے کس مقام پر ہے صدیقہ۔ اور یہی پہ نہیں بات ختم ہوتی، وَرَحَبَهَا، اور آپ کو ویلکم کرتے، خوش آمدید میری بیٹی۔ یہی پہ بات نہیں ختم ہوتی، وَقَبَّلَ يَدَهَا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے رسول اللہ۔ نہیں معلوم کس بات کی طرف یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی ہیں۔ وَقَبَّلَ يَدَهَا، ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اور کیا ہوا، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، جہاں خود بیٹھتے تھے اس جگہ پر صدیقہ کو بٹھاتے تھے۔ اب ذرا عظمت تو سمجھیے آپ، ذرا اس کی وضاحت میں تو جائیے، ذرا قیامت کے منظر کو تو فرض کریے کہ جہاں اولین اور آخرین انبیاء کا مجمع ہو، اولیاء کا مجمع ہو، سارے انبیاء، شیخ الابراہیم جناب شیخ الانبیاء جناب ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک نبی موجود ہو، اولیاء کا مجمع ہو، اس درمیان میں اگر رسول اللہ آ جائیں، مجھے بتائیے کوئی ہے جو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا؟ تعظیم مصطفیٰ کے لیے پوری کائنات اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ روح کائنات آ رہے ہیں۔ بس یہیں سے اندازہ لگائیے، وہ ذات جس کے لیے ساری کائنات تعظیم کے لیے کھڑے ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس شخصیت کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو اسے جناب صدیقہ کبریٰ کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ مقام زہرا، خدا کی قسم الفاظ نہیں ہیں، یہ معصومین کی زبانیں ہیں جن کے ذریعے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں، ورنہ کسی خطیب اور ذاکر کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جو صدیقہ کبریٰ کے فضائل کو بیان کرے۔ ایسے نہیں شاعر نے کہا کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو، تب فاطمہ کی عزت و عفت رقم کرو۔ پہلے اس کاغذ کی عظمت کو تو بڑھاؤ، سورہ مریم جا کر اس پر دم کرو، پھر جا کر وصف صدیقہ کبریٰ میں قلم آگے بڑھانا، قلم اٹھانے کی کوشش کرنا۔ تمہیں کیا پتا کہ صدیقہ کیا ہے؟ جناب مریم ایک نسبت سے خدا کی بارگاہ میں عظیم تھی کہ نبی خدا کی ماں تھی۔ ذرا جناب زہرا کی طرف بھی تو اٹھا کر دیکھو، حدیث قدسی کے، حدیث قصہ کے جملے تو دیکھو، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، مریم ایک نسبت سے خدا کی بارگاہ میں عظیم تھی، صدیقہ تین نسبتیں، رسول اللہ کی بیٹی ہیں، ولی خدا کی زوجہ ہیں، حسنین کی ماں ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ لہذا ان کی عظمت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنا پورا علم، اپنی ساری روحانی طاقت انسان لگائے
تب جا کر اس شب قدر کی عظمت کو درک کر پائے گا۔ فاطمہ ہی لیلۃ القدر۔ آپ سوچیں کہ کیوں آخر رسول اللہ در فاطمہ پر 6 مہینہ یا 1 سال تک کی روایت ہے، آتے اور آ کے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ۔ یہ پیغمبر کا عمل آخر کیا بتا رہا ہے؟ یہ تعظیم فاطمہ کر کے پیغمبر کیا درس دے رہے ہیں؟ یہ در فاطمہ پر آ کر روز سلام عرض کرنا، یہ آخر کس بات کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرایا جا رہا ہے؟ شاید توجہ دلائی جا رہی کہ دیکھو میں ختم الرسل ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں، لیکن اس کے باوجود جب اپنی بیٹی، اور یہ تنہا بیٹی نہیں ہے، اس نے رسالت کو پوری امانت داری کے ساتھ امامت کے حوالے کیا ہے، تو میں کیا پتا کہ اس کا شرف کیا ہے۔ لیکن عزیزو مجھے انصاف سے بتائیے، جس اکلوتی بیٹی کو مسلمان اگر سالہ سال بھی پرسہ دیتے تو شاید پرسہ کم پڑ جاتا، لیکن ہاں پرسہ دیا گیا، لیکن انداز پرسہ بدلا ہوا تھا۔ در فاطمہ پر لوگ آئے۔ ہاں عزیزو، چونکہ آج اور کل دونوں تاریخوں میں شب شہادت صدیقہ کبریٰ پڑھی جاتی ہے، لہٰذا کچھ مصائب کے کچھ چیزیں پڑھوں گا، مفصل مصائب نہیں پڑھ سکوں گا۔ آپ دیکھیں صدیقہ کبریٰ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے، لیکن ہوا کیا، مسلمان آئے تو ہیں لیکن انداز بڑا بدلا ہوا ہے۔ اے فاطمہ، ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو، علی کو گھر سے باہر نکالو۔ نہیں، علی کو گھر سے باہر نہیں نکالا جا سکتا، دیکھو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ادھر سے صدیقہ کہتی کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسنین زندگی گزارتے ہیں؟ آنے والا جواب دیتا ہے کہ حسنین زندگی گزارا کریں، اگر علی باہر نہ آئے تو اس گھر میں آگ لگ جائے گی۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی ہے عزیزو، صرف دھمکی نہیں دی گئی ہے بلکہ اس در پر آگ لگائی بھی گئی ہے۔ عزیزو، اے دوستو، اے بزرگو، جو جملہ کہنے جا رہا ہوں ذرا جا کر تنہائی میں سوچئے گا۔ کربلا کی اس تفصیل کی اجمال کا نام ہے صدیقہ کبریٰ۔ صدیقہ کبریٰ در حقیقت کربلا کی اجمال کا نام ہے۔ کربلا مصائب کی تفصیل ہے تو کربلا مدینہ میں در فاطمہ اس تفصیل کی کچھ مقدمات ہے جو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر آج صدیقہ کبریٰ کے دروازے پر آگ نہ لگائی گئی ہوتی تو شاید کربلا کے میدان میں خیام حسینی میں آگ نہ لگائی جاتی۔ اگر آج صدیقہ کے 6 مہینے کا بچہ جو شکم میں تھا اس شکم میں اسے شہید نہ کیا گیا ہوتا تو شاید کربلا میں علی اصغر جو 6 مہینے کا تھا اسے شہید نہ کیا جاتا۔ اگر آج ولی خدا کے گلے میں ریسمان ظلم نہ ڈالی گئی ہوتی تو کربلا میں علی ابن الحسین کے گلے میں بھی توق خاردار نہ پہنایا جاتا۔ جملہ سننا چاہیں گے، بہت گریہ کریں گے۔ اگر آج زہرا کی پسلیوں کو شکستہ نہ کیا گیا ہوتا تو کل کربلا میں فرزند زہرا کی لاش پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے فرزند زہرا کے لاشے کو پامال۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ اللہ، کیسی کیسی مصیبتیں عزیزو، جسمانی مصیبتیں اپنی جگہ پر، لیکن روحی مصیبتوں کا کیا کریے گا؟ جانتے ہیں اتنے مسائل پڑ گئے لیکن اللہ رے صدیقہ کبریٰ آنکھوں میں اشک نہیں ہے، آنکھوں میں گریہ نہیں ہے، لیکن وہ وقت آیا کہ جب صدیقہ اپنے اس چہرے کو اپنے دونوں زانوؤں میں ڈالے گریہ کر رہی ہیں، زارو قطار رو رہی ہیں۔ علی آئے گھر میں، کیا دیکھا؟ بنت رسول، آنکھوں سے اشک بہار ہیں، آگے بڑھے۔ اے بنت رسول، اے شہزادی، ارے میرے ہوتے ہوئے آپ کی گریہ کیوں کر رہی ہے؟ آخر کیوں یہ آنکھوں میں آنسو ہے؟ ایک مرتبہ علی کے چہرے کی طرف دیکھا، فرماتے علی، ارے مجھے اپنی ذات پر گریہ نہیں کر رہی ہوں علی، میں تمہارے مسائب پہ گریہ کر رہی ہوں کہ جب میرے ہوتے ہوئے مسلمان تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، کل جب میں نہ رہوں گی تو اے علی تم تنہا ہو جاؤ گے۔ زہرا علی کی تنہائی میں گریہ، اے علی
ارے میرے بعد آخر آپ کس سے گلا شکوہ کریں گے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو جانتے ہیں مولا کائنات نے اتنے معرکے سر کیے، اتنی فضیلتیں اپنی دامن میں ہیں، لیکن علی کی کیفیت کو ویسے کبھی کسی نے نہ دیکھا کہ جب حسنین مسجد میں دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور بچوں کو دوڑتا دیکھ کر مولا کائنات سمجھ گئے کہ کیا حادثہ پیش آیا۔ بچوں نے ماں کے انتقال اور شہادت کی خبر دی، لیکن تاریخ بتاتی ہے علی چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ منہ کے بل مسجد میں گر۔ اے فاطمہ، ارے تمہارے جانے کے غم میں وہ سنگینی ہے کہ اس سنگینی کو علی جیسا بہادر بھی برداشت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ میں وصیت کا ایک جملہ پڑھوں، آپ کو سوچئے گا کہ عجیب وصیت تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی نے مولا کائنات کو اپنے پاس بلایا اور ایک مرتبہ فرماتی یا علی یا ابا الحسن یا امیر المومنین لم یبق لی الا رمق من الحیات۔ علی اے ابو الحسن، دیکھو میری زندگی میں صرف کچھ چیزیں بچی ہیں، کچھ لمحات بچے ہیں، اور اس کے بعد میں خدا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد فرماتی ہیں وہانا زمان الرحیل والوداع، دیکھو وداعی کا زمانہ نزدیک ہے، دیکھو میرا اور تمہارے درمیان جدائی کا زمانہ قریب ہے۔ فرماتی یا علی استمع کلامی، اے علی میری باتوں کو سنو، وَإِنَّكَ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ صَوْتَ فاطمہ۔ اے علی دیکھو اب کچھ دنوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد تم فاطمہ کی آواز نہ سن سکو گے۔ اللہ اللہ، یہ وہ مرثیے کا جملہ ہے جو علی کے دل پر کس کیفیت سے گزرا ہوگا مجھے نہیں پتا، لہذا وصیت کیا کی؟ علی انتنی باللیل وغسلنی وکفنی باللیل وصلی علیہ وادفنی باللیل۔ علی مجھے رات کے سناٹے میں غسل دینا، مجھے رات کے سناٹے میں کفن پہنانا، علی مجھے رات کے سناٹے میں دفن کرنا۔ اے علی دیکھو میں اجازت نہیں دیتی کہ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا، جنہوں نے میرا حق غصب کیا، میں اجازت نہیں دیتی کہ انہیں میرے جنازے پہ حاضری دو، وہ میری نماز۔ اور عجیب جملہ ہے، فرماتے یا علی مجھے فراموش نہ کرنا، میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آنا علی۔ ہاں عزیزو، یہ وصیتیں ہو گئی، لیکن میں یہ سمجھ نہ سکا یہ ساری وصیتیں رات کے لیے کیوں کر رہی ہے؟ حنوط رات میں ہو، غسل رات میں ہو، کفن رات میں پہنانا، دفن بھی مجھے رات میں کرنا۔ دفن کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ رات میں دفن کرنا، لیکن یہ رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، شاید اس کا راز اس وقت کھلا ہے جب علی غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ مار کر روئے۔ سلمان آگے بڑھے، مولا ارے میں آپ کو کس کیفیت میں پا رہا ہوں؟ کہا رہے سلمان کچھ نہ پوچھو، ارے غسل دیتے دیتے جب بازو فاطمہ پہ ہاتھ پہنچا، بازو فاطمہ ورم تھا، پسلی فاطمہ شکستہ تھی۔ ہائے میرا مظلوم امام، مجھے نہیں پتا میرا زمانے کا امام ہے، اے میرے زمانے کے امام، ارے آئیے اپنی جدہ ماجدہ کا پرسہ قبول کریے۔ علی جیسا بہادر برداشت نہ کر سکا، لیجئے جنازہ تیار ہوا، فاطمہ کا جنازہ تیار، دونوں بیٹے آ کر کھڑے ہوئے، آواز دی اماں جب نانا رسول خدا سے ملیے گا تو ہم دونوں بھائیوں کا سلام کہیے گا اے نانا، ارے اماں کے بعد ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے یہ جملے ادا کیے ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے حسنین آ جاؤ، ادھر سے عاطف غیبی، اے علی ارے دونوں کو جنازے سے جدا کرو۔ حسن و علی آگے بڑھے، بچوں کو جدا کیا۔ بس آخری جملہ ختم کر رہا ہوں، میں کہوں گا اے حسنین ارے بڑے خوش نصیب ہو کہ علی نے اس انداز سے تمہیں جدا کیا، لیکن ہائے کربلا میں حسین کی بیٹی کبھی تماچے کھاتی، کبھی گوشوارے چھینے جاتے، سکینہ فریاد کرتی اے میرے بابا۔ ارے آپ کے جانے کے بعد کسی نے شفقت سے گلیجے سے نہ لگایا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تم يصير.